سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت کو سمجھیں، پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت آپ نے سنی، دوسری طرف آدمی 100 رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ ایک آیت کو سمجھے، یہ زیادہ ہے۔ ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ ہم لوگ جو واقعات ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن آیت کے ترجمے کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ سمجھاتے ہیں، اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کا پوری سورہ آل عمران اس کا خلاصہ اس آیت میں آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صابروا ثابت قدم رہو، رابطوا سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ ڈرتے بھی رہو، تقوی بھی اختیار کرو، لعلکم تفلحون امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت کا ترجمہ، ایک ایک لفظ کی تشریح، تھوڑی سی تشریح، زیادہ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی تشریح تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ ایک صبر کا لفظ ہے، ایک ہے صابرو کا لفظ، ایک ہے رابطو۔ کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کی 3 اقسام اس میں آ گئی۔ کیا معنی؟ نفس کو طاعات پر مجبور کرنا، یہ صبر ہے۔ نفس کو مجبور کرنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نفس کو طاعت پر، فرما برداری پر مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ نفس کو خواہشات نفسانی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نفس کو خواہشات نفسانی سے روکنا، نفس کہہ رہا ہے یا یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ان سے آدمی رک جائے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ 2 قسم کی، سمجھے، صبر کی 2 قسمیں آ گئی۔ تیسری قسم، تکالیف کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جو تکالیف آ جائیں، تکالیف کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کی 3 قسمیں اس میں آ گئی۔ طاعت پر نفس کو مجبور کرو، آپ بھائی نماز بعد میں پڑھیں گے، پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، طاعت پر مجبور کرو، بھائی نماز پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ نفس کو خواہشات انسانی سے، شہوانی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ غلط کام کرو، نہیں جاؤ ادھر، نفس کہہ رہا ہے یہ بھی کرو، یہ وہ، نفس کو روکنا اس چیز سے، یہ بھی صبر ہے۔ تکالیف آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، اس پر اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ آپ نے صبر کی معنی سمجھی، آگے چلے۔ صابروا، ثابت قدم رہو، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ایک معنی۔ دوسری معنی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ صابرو، تیسرا لفظ رابطو،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. توجہ ہونی چاہیے آپ کی. ورابطوا، رابطوں کی چند معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ رابطوں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. پھر ظاہری سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، باطنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. ظاہری سرحد کیا ہے کہ مسلمان کا ملک ہے، وہاں بارڈر پہ حفاظت کرنی ہے، وہاں اپنے گھوڑے کو وہاں باندھ لو، چوکی داری کرو کہ دشمن حملہ نہ کرے. یہ ظاہری سرحد ہے. باطنی سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ حلال اور حرام میں تمیز رکھو. کہ دونوں سبحان اللہ. باطنی سرحد کیا ہے؟ جو حلال اور حرام ہے ان میں تمیز رکھو، یہ حلال ہے یا حرام. کتنی معنی ہو گئی؟ 2. تیسری معنی وَرَابِطُوا، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو. یہ بھی رابطو ہے. اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، تکالیف آئے، پریشانی آ جائے، دشمن کا مقابلہ ہو جائے، ثابت قدم رہو. وَرَابِطُوا، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو. آئی بات سمجھ میں؟ چوتھی معنی بھی، وہ چوتھی معنی حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. کیا معنی کی ہے، عجیب معنی کی ہے عزیزو. وَرَابِطُوا، مسلمان آپس میں ربط میں رہیں، مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو، مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. یہ رابطوں کی چوتھی معنی. یہ 4 چیزیں اگر تم میں پائی گئی، یہ 4 چیزیں، یہ 4 معنی آپ نے سمجھی تو آگے سمجھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو، تقوی بھی اختیار کرو. صلہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا اس کا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، امید ہے کامیاب ہو جاؤ. یہ آیت کا ترجمہ. جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم بھی نہ کرے اور ظلم کے حوالے بھی نہ کرے کہ چلو ہلاکت میں ہے تو رہنے دو، کوئی مصیبت ہے تو پھر پیشانی میں میرا کیا بھائی، میں تو ٹھیک ہوں نا. مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم بھی نہ کرے، ظلم کے حوالے بھی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال کا رجل واحد، ایک شخص کی مثال ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہے، تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ان اشتکا راسہ اشتکا راس کلو، اگر سر میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار ہے. آپ نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، مسلمان اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ کو، انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈھالا اس طرح. کہہ دو نا سبحان اللہ. مسلمان اس طرح ہے، اس طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کو. جس طرح ایک اینٹ دوسری کی اینٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کتنی مضبوط ہے، نکالو تو صحیح تم، کتنی تکلیف ہوگی نکالیں. جس طرح اینٹیں یہ مضبوط ہیں، اسی طرح مسلمان آپس میں مضبوط رہے. فروعی اختلاف میں ہم لگے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، قوم پرستی میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طرف توجہ ہی نہیں. عزیزوں ہمارے مسلمان کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے.
یہ خیر خواہی کرنا، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، یہ خیر خواہی کرنا تو جانوروں میں بھی ہے۔ مسلمان خیر خواہی نہ کرے مسلمان کے ساتھ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ پڑھو قرآن، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ دونوں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیاں ہیں، ایک چونٹی اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا یحتمنکم، سمجھا نہیں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں تہس نہس کر دے۔ چونٹیاں ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، وہ اپنی چونٹیوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہی ہے، یہ تو ان میں بھی ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ اتنی آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اتنی سخاوت کریں، کہاں سے سیکھی آپ نے؟ کہاں سے یہ خیر خواہی سیکھی اس نے؟ آپ نے؟ میں نے جانور سے سیکھی۔ یہ سخاوت کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا میں تو جانور سے سیکھی ہے۔ کیسے سیکھی آپ نے؟ کہا کہ میں اونٹ چراتا تھا، ایک دفعہ اونٹ چراتے چراتے میرے اونٹوں پر شیر نے حملہ کیا۔ توجہ کریں، شیر نے حملہ کیا، شیر نے حملہ کر کے آواز لگائی، بڑی آواز لگائی جنگل میں، شیر ہٹ گیا، میں بھی درخت کے دیوار میں آ گیا، آڑ میں آ گیا، شیر دور ہو گیا، سارے جانور آ گئے میرے اونٹ پہ، اونٹ کھا رہے ہیں، اونٹ کو کھا رہے ہیں، کھا کر جانور مزے کے ساتھ پیٹ بھر کر چلے گئے۔ ایک لومڑی ہے جو اپاہج ہے، لنگڑی ہے، وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ شیر نے کہا کہ میں بچا ہوا جا کر کھا لوں، جب دیکھا کہ ایک لومڑی اپاہج آ رہی ہے، لنگڑی آ رہی ہے، تو شیر نے کنارہ کشی کی لی۔ اس شیر نے کنارہ کشی کر لی کہ تاکہ یہ جو لومڑی آئی ہے یہ بچا کچا یہی کھا لے۔ چلو سبحان اللہ۔ اس شیر سے میں نے سبق سیکھا ہمدردی کا، خیر خواہی کا، کہ شیر خود نہیں کھا رہا بلکہ دوسرے جانوروں کو کھلا رہا ہے۔ یہ صفت تو جانوروں کی ہے عزیزو۔ آج مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، یہ صفت تو جانوروں میں پائی جا رہی ہے۔ امام غزالی فرما رہے ہیں، اے انسان، خطاب کر رہا ہے انسان کو، اے انسان، تو اگر انسان نہیں بننا چاہتا، اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا تو حیوان بن جا، جانور بن جا۔ توجہ کریں عزیزو، آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھیں گے۔ امام غزالی انسان کو خطاب کر رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا تو نہ بن، انسان نہ بن، جانور تو بن جا، جانور تو بن جا۔ پھر جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو فائدہ دیتے ہیں، ایک جانور وہ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک جانور ایسے بھی ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک جانور ایسا ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جنگل میں آدمی چلا جائے اور شیر سامنے آ جائے تو کھائے گا نا، چیرے گا، پھاڑے گا نا، انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک جانور ایسے ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، جیسے لومڑی وغیرہ ہے، انسان جا رہا ہے وہ دیکھے گی تو کچھ بھی نہیں کہے گی، کیا کہے گی؟ تیسرے قسم کے جانور ایسے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ انسان کو کیسے؟ گائے ہے، بھینس ہے، آپ دودھ نکال رہے ہو، دودھ سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کاسائی کے حوالے کریں گے تو 10-20 ہزار دے گی نہیں دے گی؟ نفع ملے گا نہیں ملے گا؟ تو وہ امام غزالی کہہ رہا ہے کہ انسان، تو اگر انسان نہیں بننا چاہتا تو نہ بن، جانور تو بن جا، پر جانور کا وہ قسم بن جا جو کسی کو فائدہ تو دیتے ہیں، جو کسی کو فائدہ تو دیتے ہیں۔ ایسا جانور تو نہ بن جو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسا جانور بن جا جو کسی کو فائدہ تو پہنچے۔
عزیزو یہ خیر خواہی کرنا تو جانور میں پائی جا رہی ہے صفت. ایک انسان ہو کر کسی کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، تو مسلمان کس چیز کا، انسان کس چیز کا؟ اللہ اکبر. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، چادر لے کر آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. سب کے دونوں سبحان اللہ. یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے چادر. آپ اس کو قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، وہ چادر قبول کر لی، آپ نے استعمال کی. وہ چادر آپ کے جسم اطہر پر تھی. ایک صحابی جو سامنے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر بہت اچھی ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھی ہے، بڑی خوبی والی ہے یہ چادر مجھے دے دے، یہ چادر مجھے دے دے. تو دوسرے صحابہ کرام جو تھے ان کے یہ بات اچھی نہیں لگی. کیوں آپ نے کہا کہ چادر مجھے دے؟ آپ صاحب کی جسم اطہر پر چادر تھی، آپ نے کیوں کہا؟ تو وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے یہ چادر، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، پر میں اس وجہ سے مانگی ہے کہ اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا، اس کو اپنا کفن بناؤں. اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر 70 کافر، بڑے بڑے کافر قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے. قیدیوں کے بارے میں پوچھا گیا، مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا مشورہ قبول کر لیا. اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے پیچھے جو آنے والی نسل ہوگی وہ مسلمان ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. تو دیکھیں، خیر خواہی دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خلافت کا دور ہے. ایک عورت ہے، عورت سے بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے کہ بچہ رو رہا ہے، کہ اپنا کام کرو. تو پھر اپنے کام میں لگے ہوئے، تو پہرا بھی دے رہے ہیں. پھر رونے کی آواز آئی کہ بچہ رو رہا ہے، مائی کیا بات ہے، کہ اپنا کام کرو تم. پھر تیسری دفعہ بھی بچہ رو رہا ہے، کیا بات ہے، تیسری دفعہ بھی آئے. بچے کو چپ نہیں کر سکتی. تو عورت کہنے لگی، میں حضرت عمر نے جو امیر المومنین ہے، اور عورت کو پتہ نہیں تھا کہ میں امیر المومنین سے بات کر رہی ہوں، اس سے بات کر رہی ہوں. امیر المومنین کا حکم ہے کہ جو بچہ دودھ سے 2-2.5 سال کے بعد دودھ چھڑانے کے بعد اس کی تنخواہ بیت المال سے شروع ہو جائے گی. جو بچہ سمجھا نہیں، دودھ چھڑانے کے بعد سمجھا دودھ سے فارغ ہو جائے، اب اس کے بعد اس کی تنخواہ شروع ہے. اب میں اس کو دودھ جلدی سے چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ تنخواہ مقرر ہو جائے، تاکہ وظیفہ مقرر ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا، جو بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کی تنخواہ شروع ہو جائے گی. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق عورت تھی، اماں کیا بات ہے، کیسا دور ہے عمر کا، کیسا دور ہے، ایسا ویسا دور ہے، مجھے تو کچھ ملا نہیں ہے. شکوہ کے الفاظ کہہ رہی تھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر سے میں بات کر رہی ہوں. شکوہ کے الفاظ کہہ رہی تھی، ایسا ویسا ایسا ویسا ہے. اماں تو نے درخواست دی ہے بیت المال میں کہ میں بیت المال میں درخواست کیوں دوں؟ امیر المومنین کس چیز کا ہے، اس کو تو مشرق اور مغرب کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے.
اما یہ جو تم ناانصافی والی بات کر رہی ہو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی والی بات ہو گئی ہے، حضرت عمر نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اس کے بدلے میں اگر تمہیں کچھ پیسے مل جائیں پھر تو راضی ہو جائے گی۔ میں حضرت عمر کا جو ناانصافی کا دور ہے، وہ ناانصافی کا دور جو تمہارے اوپر ظلم زیادتی ہوئی، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حضرت عمر سے میں بات کر رہی ہوں، میں اس کا دور، وہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، میں وہ دور خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اور دیکھا، یہ بھی کوئی ہوتا ہے کیا بھلا؟ کوئی ناانصافی جو اتنی مدت سے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تم خریدنا چاہیے، ایسا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو پیسے لے لو، اور بات ہو گئی 25 درہم، 25 دینار پر۔ دینار ہوتا تھا سونے کا، درہم چاندی کا سونا، اور دینار سونے کا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کے اس ناانصافی کے دور کے مقابلے میں آپ کو 25 درہم مل رہے ہیں، پھر تو راضی ہوگی۔ تو دونوں ہاتھ اوپر کرے، ایسا کیسا ہوگا؟ تعجب کرنے لگی۔ تو اس باتیں ہو رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے۔ تو ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کاغذ تو نہیں ہے کس پر لکھا جائے، کس پر تحریر لکھی جائے کہ اس عورت پر جو ناانصافی ہوئی اس کے مقابلے میں اس کو 25 دینار مل گئے۔ تو حضرت عمر پر جو چتیاں لگی ہوئی تھی، کپڑوں کی چتیاں لگی ہوئی تھی، وہ چتی جو لگی ہوئی تھی کپڑے پر، کپڑے کو پھاڑا، کپڑے کو پھاڑ کر اس کپڑے پر معاہدہ لکھا۔ اس کپڑے پر معاہدہ لکھا، یہ معاہدہ ہے اس عورت کا اور میرے درمیان، عمر کے درمیان معاہدہ ہے۔ اب جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت ابن مسعود آئے، السلام علیکم، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جیسے ہی امیر المومنین کا لفظ کہا تو عورت اور حیران ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئی ہے، یہ تو امیر المومنین سے میں نے بات کی ہے، اتنی زیادتی کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ معاہدہ لکھ رہے ہیں، اس معاہدے کے گواہ حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت ابن مسعود بھی ہیں۔ وہ کپڑا وہ دے دیا اپنے بیٹے کو، یہ کپڑا محفوظ کے رکھ لینا، اور یہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ کفن میں رکھ دینا۔ آئیے بات سمجھ میں؟ حضرت عثمان ذی النورین 1000 اونٹ آئے، غلہ کے اونٹ، قحط پڑا ہے ملک میں، مدینے میں قحط پڑا، تاجر آئے کہ ہمیں دے دیں، بھائی کتنا نفع دو گے؟ کہ بھائی آپ کو 10 روپے پر 15 روپے دیں گے، اور مجھے تو زیادہ مل رہا ہے، مجھے 1 درہم پر 10 درہم مل رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین فرما رہے ہیں کہ 1 درہم پر مجھے 10 درہم مل رہے ہیں۔ کون آپ کو تاجر دے گا؟ اتنا فائدہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ کہ مجھے اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ وہ 1000 اونٹوں پر جو غلہ تھا وہ سارے کا سارا غربا میں، یتیموں میں، بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہے عزیزو، فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، مزدوری کی ہے، اور مزدوری میں جو ملے ہے، مزدوری میں جو ملے، جب کو پیسا ہے، 3 حصے کیے جب کے، 1 حصہ بنا کر روٹی بنا کر رکھی، تو ایک مسکین آیا، تمہارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا حصہ دے دیا، بی بی فاطمہ نے بھی اپنا حصہ دے دیا، حسنین کریمین نے بھی اپنا حصہ دے دیا۔ یہ خیر خواہی تو سمجھا ہر مسلمان میں ہونی چاہیے عزیزو۔ وہ تو دے دیا، پھر دوسری بار ایسا ہوا، وہ آٹا تیار کیا، پھر روٹی پکائی گئی، روٹی تیار ہو گئی، پھر یتیم آ گیا کہ ہائے تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، تو وہ ساروں کے پاس روٹی تھی، حضرت علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ حسنین کریمین کے پاس یتیم کو دے دی۔
تیسری دفعہ بھی جو تیسرا حصہ بچا تھا وہ تیسرا حصہ بھی اس طرح ہوا، جو روٹی تیار ہوئی ایک قیدی آیا کہ آپ کے پاس کوئی ہے کھانے کی چیز، تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی دے دی، بی بی فاطمہ نے بھی، حسنین کریمین نے بھی اپنا حصہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خود نہیں کھاتے، مساکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خود بھوک ہوتی ہے، بھوک ستائے ہوتے ہیں، خود پریشانی کے عالم ہے، پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے وہ مسلمان کھائے۔